یہ اللہ کا ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے جو ہم سے اور آپ سے کچھ لے کر تو نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دے کر چلا جائے گا۔ یہ مہمان کچھ دن کے بعد تشریف لانے والا ہے۔ آج ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنا ثواب ہم کو عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ہاں روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو ہم یہ تمنا کریں کہ کاش یہ پورا سال رمضان ہو، صرف ایک مہینہ نہ ہو بلکہ پورے 11-12 مہینے بھی پورا رمضان ہی رمضان ہو، اور ہم پر روزے فرض ہوں اور ہم رمضان اسی طرح مناتے رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، کچھ دن کے بعد اللہ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مہمان تشریف لانے والا ہے، جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک ایسا مہمان ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے جو ہم سے اور آپ سے کچھ لے کر تو نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو بہت کچھ دے کر چلا جائے گا۔ یہ مہمان کچھ دن کے بعد تشریف لانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہم میں اور آپ پر روزے فرض کیے ہیں، اور فرض کیوں کیے ہیں خود ارشاد فرما رہا ہے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے دلوں میں ہمارا خوف، ہماری خشیت پیدا ہو جائے، اس لیے روزے رکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ روزے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ اس حدیث سے ناظرین معلوم ہوا کہ روزے کی فضیلت اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کیا ہے، اس میں کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور رمضان کیا ہے، تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ آج ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنا ثواب ہم کو عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ہاں روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو ہم یہ تمنا کریں کہ کاش یہ پورا سال رمضان ہو، صرف ایک مہینہ نہ ہو بلکہ پورے 11-12 مہینے بھی پورا رمضان ہی رمضان ہو، اور ہم پر روزے فرض ہوں اور ہم رمضان اسی طرح مناتے رہیں۔ میرے محترم ناظرین کرام، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری قوم کا آج یہ حال ہے کہ رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے تو روزے رکھنا نہیں ہے ان کو، اور کھلے عام کھاتے پیتے ہیں ہم۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپ کے درمیان تشریف لائے تو آپ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کھلے عام کھائیں اور پیئیں نہ، پان، بیڑی، گٹکا، سگریٹ سے ان چیزوں سے پرہیز کریں آپ۔ اور اگر کچھ کھانا پینا ہو اگر آپ کو اور شرعی مجبوری ہے کہ روزہ نہیں رکھا آپ نے، تو کم سے کم چھپ کر بند کمرے کے اندر وہاں کھا لیں پی لیں، لیکن کھلے عام اس طرح کھائیں پیئیں نہ آپ۔ اور افطار کے وقت کا کیا کہنا، کیا منظر ہوتا ہے افطار کے وقت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان مبارک کچھ ہی دن کے بعد تشریف لانے والا ہے، ہم اور آپ اس کی تیاری کریں، رمضان مبارک جیسی تشریف لائے اس کا ویلکم کریں، اس کو خوش آمدید کہیں کہ اللہ کا ایک ایسا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے جو 11 مہینے نہیں رہتا ہے، لیکن ایک مہینہ اللہ نے ہم کو ایسا عطا فرما دیا کہ اگر اس مہینے میں ہم نیکیاں کر لیں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے رمضان المبارک، نہ کہ دوسرے خرافاتی کام کرنے کا مہینہ ہے، بلکہ 11 مہینے بھی ہم کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک یہ 70 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرتے ہیں ہم تو 70 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس تشریف لانے والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں دل کھول کر روزے رکھیں، تراویح ادا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے محترم، یہ ماہ مبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ غریب، نادار، بیوہ، یتیم ان کی مدد کریں، ان کے گھر راشن پہنچائیں، ہم ان کے یہاں جو سامان نہیں ہے وہ سامان پہنچانے کی ہم کوشش کریں، تاکہ یہ مہینہ ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک غریب کی مدد کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ سب کو ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔